حضرت عمر کا اسلام قبول کرنے کا واقعہ۔ حضرت حمزہ کے اسلام لانے کے بعد تیسرے ہی دن حضرت عمر بھی دولت اسلام میں مالا مال ہو گئے۔ آپ کے مشرف اسلام ہونے کے واقعات میں بہت سی روایت ہے۔ آپ ایک دن غصے میں بھرے ہوئے ننگی تلوار لے کر اس ارادے سے چلے کہ آج میں اس تلوار سے پیغمبر اسلام کا خاتمہ کر دوں گا۔ اتفاق سے راستے میں حضرت نعیم بن عبداللہ قریش سے ملاقات ہو گئی۔ یہاں مسلمان ہو چکے تھے، مگر حضرت عمر کو ان کے اسلام کی خبر نہیں تھی۔ حضرت نعیم بن عبداللہ نے پوچھا کہ کیوں اے عمر اس دوپہر کی گرمی میں ننگی تلوار لے کر کہاں چلے؟ کہنے لگے کہ آج بانی اسلام کا فیصلہ کرنے کے لیے گھر سے نکل پڑا ہوں۔ انہوں نے کہا کہ پہلے اپنے گھر کی خبر لو، تمہاری بہن فاطمہ بنت خطاف اور تمہارا بہنوئی سعید بن زید بھی مسلمان ہو گئے ہیں۔ یہ سن کر آپ بہن کے گھر پہنچے اور دروازہ کھٹکھٹایا۔ گھر کے اندر چند مسلمان چھپ کر قرآن پڑھ رہے تھے۔ حضرت عمر کی آواز سن کر سب لوگ ڈر گئے، قرآن کے اوراق چھوڑ کر ادھر ادھر چھپ گئے۔ بہن نے اٹھ کر دروازہ کھولا تو حضرت عمر چلا کر بولے کہ اے اپنی جان کی دشمن، کیا تو بھی مسلمان ہو گئی ہے؟ پھر اپنے بہنوئی حضرت سعید بن زید پر جھپٹے اور ان کی داڑھی پکڑ کر ان کو زمین پر پٹک دیا اور سینے پر سوار ہو کر مارنے لگے۔ ان کی بہن فاطمہ اپنے شوہر کو بچانے کے لیے دوڑ پڑی تو حضرت عمر نے ان کو ایسا تماچا مارا کہ ان کے کان سے جھومر ٹوٹ کر گر پڑے۔ ان کا چہرہ خون سے لہولہان ہو گیا۔ بہن نے صاف کر دیا کہ عمر سن لو، تم سے جو ہو سکے کر لو، مگر اب اسلام دل سے نہیں نکل سکتا۔ حضرت عمر نے بہن کا خون میں لت پت چہرہ دیکھا اور ان کا عزم و استقامت سے بھرا ہوا یہ جملہ سنا تو ان پر رقت طاری ہو گئی۔ ایک دم دل نرم پڑ گیا۔ تھوڑی دیر تک خاموش کھڑے رہے، پھر کہا کہ اچھا تم لوگ جو پڑھ رہے تھے مجھے بھی دکھاؤ۔ بہن نے قرآن کو اوراق کے سامنے رکھ دیا۔ اٹھا کر دیکھا تو اس آیت پر نظر پڑی کہ سبح للہ ما فی السماوات والارض وہو العزیز الحکیم۔ اس آیت کا ایک ایک لفظ صداقت کی تاثیر کا تیر بن کر دل کی گہرائی میں پیوست ہوتا چلا گیا۔ جسم کا ایک ایک بال کانپنے لگا۔ جب اس آیت پر پہنچے کہ آمنوا باللہ ورسولہ تو بالکل ہی بے قابو ہو گئے اور بے اختیار پکار اٹھے کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ۔ یہ وقت تھا کہ حضور اکرم حضرت ارقم کی بن ارقم کے مکان میں ٹھہرے تھے۔ حضرت عمر بہن کے گھر سے نکل اور سیدھے حضرت ارقم کے مکان پر پہنچے تو دروازہ بند پایا۔ کنڈی بجائی۔ اندر کے لوگوں نے دروازے کی جھری سے جھانک کر دیکھا تو حضرت عمر ننگی تلوار لیے کھڑے تھے۔ لوگ گھبرا گئے۔ کسی نے دروازہ کھولنے کی ہمت نہیں کی، مگر حضرت حمزہ نے بلند آواز سے فرمایا کہ دروازہ کھول دو اور اندر آنے دو۔ اگر نیک نیتی کے ساتھ آیا ہے تو اس کا خیر مقدم کیا جائے گا، ورنہ اسی کی تلوار سے اس کی گردن اڑا دی جائے گی۔ حضرت عمر نے قدم رکھا تو حضور نے خود آگے بڑھ کر حضرت عمر کا ہاتھ پکڑا اور فرمایا کہ اے خطاب کے بیٹے، تو مسلمان ہو جا، آخر تو کب تک مجھ سے لڑتا رہے گا؟ حضرت عمر نے بلند آواز سے کلمہ پڑھا۔ حضور نے مارے خوشی کے نعرہ تکبیر بلند فرمایا۔ تمام حاضرین نے اس زور سے اللہ اکبر کا نعرہ مارا کہ مکہ کی پہاڑیاں گونج اٹھی۔ پھر حضرت عمر کہنے لگے کہ یا رسول اللہ، یہ چھپ چھپ کر خدا کی عبادت کرنے کا کیا مطلب؟ اٹھیے، ہم کعبہ میں چل کر کھلم کھلا خدا کی عبادت کریں گے۔ خدا کی قسم، میں کفر کی حالت میں جن جن مجلسوں میں بیٹھ کر اسلام کی مخالفت کرتا رہا ہوں، میں اب ان تمام مجلس میں اپنے اسلام کا اعلان کروں گا۔ پھر حضور صحابہ کی جماعت کو لے کر دو قطاروں میں روانہ ہوئے۔ ایک صف کے آگے آگے حضرت حمزہ چل رہے تھے
दूसरी सफ़ के आगे आगे हज़रत उमर थे। इस शान से मस्जिद हरम में दाखिल हुए और नमाज अदा की। हज़रत उमर ने हरम काबा में मुशरिकीन के सामने अपने इस्लाम का ऐलान किया। यह सुनते ही हर तरफ के कुफ़ार दौड़ पड़े और हज़रत उमर को मारने लगे। हज़रत उमर भी उन लोगों से लड़ने लगे। एक हंगामा बर्पा हो गया। इतने में हज़रत उमर का मामू अबू जहल आ गया। उसने पूछा कि यह हंगामा कैसा? लोगों ने बताया कि हज़रत उमर मुसलमान हो गए हैं, इसलिए लोग गुस्से में आकर उन पर हमला आवर हुए। यह सुनकर अबू जहल ने हतीम काबा में खड़े होकर अपनी आस्तीन से इशारा करके ऐलान कर दिया कि मैंने अपने भांजे उमर को पनाह दी। अबू जहल का यह ऐलान सुनकर सब लोग हट गए। हज़रत उमर का बयान है कि इस्लाम लाने के बाद मैं हमेशा कुफ़ारों को मारता और उनकी मार खाता था, यहाँ तक कि अल्लाह ताला ने इस्लाम को गालिब फरमा दिया। हज़रत उमर के मुसलमान होने के बाद सबब यह भी बताया गया है कि खुद हज़रत उमर फरमाया करते थे कि मैं कुफ्र की हालत में कुरैश के भूतों के पास हाजिर था। इतने में एक शख्स गाय का एक बछड़ा लेकर आया और उसको भूतों के नाम पर ज़िबा किया। फिर बड़े ज़ोर से चीख मार कर किसी ने यह कहा कि खुली हुई दुश्मनी करने वाले एक कामयाबी की चीज़ है कि एक फसाहत वाला आदमी ला इलाहा इल्लल्लाहु कह रहा है, हालांकि भूतों के आसपास मेरे सिवा दूसरा कोई न था। इसके फ़ौरन ही बाद हुजूर ने अपनी नबूवत का ऐलान फरमाया। इस वाक़ये से हज़रत उमर बेहद मुतासिर थे, इसलिए इस्लाम लाने के असबाब में से इस वाक़ये को भी कुछ न कुछ ज़रूर दखल है।